بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور کربلا کے میدان میں جان دینے والی مظلوم شہید کی والدہ ہیں۔ ان سے بڑی بہنیں اور تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جس وقت یہ پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور وہ زمانہ تھا کہ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کو از سر نو بنا رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں 5 سال کی دیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ کے سائے میں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی مہربان اور عاقلہ والدہ کی گود میں بہنوں کے ساتھ پرورش پاتی رہیں۔ ان کو 5ویں سال شروع ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ نور خدا نے چمکا دیا جس نے ایک دن تمام جہان روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول تھے اور خدائے واحد لا شریک لہ کے نام کی منادی کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہتی تھیں۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 14 برس کے قریب تھی۔ اس کے 3 برس بعد ظاہر میں دشمنوں کی تکلیف سے تنگ آ کر اور حقیقت میں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے وطن مکہ شریف کو چھوڑ دیا، جس میں آپ کی عمر 53 برس گزر چکے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لے جا کر اطمینان سے ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید اور ابو رافع کو بھیج کر سب اہل و عیال کو مکہ سے مدینہ بلایا، جن میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بارے میں ہے کہ اب چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شادی کے مناسب ہو گئی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شادی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی کم عمر ہیں، بڑی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لیے ذکر کیا تو ان کو بھی آپ نے ٹال دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے بچوں کی طرح رہتے تھے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے کی عزت حاصل کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے 3 روز بعد مدینہ میں آ گئے تھے۔ ان کو بھی شادی ابھی تک کہیں نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ تم اپنے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو۔ میرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں معلوم ہوتی۔ ام ایمن نے بھی یہی کہا کہ تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ضرور عرض کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو قبول نہیں کیا تو مجھ سے کیسے قبول کریں گے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو، چچا زاد بھائی اور ابو طالب کے بیٹے ہو، تمہارا ضرور خیال کریں گے۔ ان لوگوں کے سمجھانے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مناسب معلوم ہوا، اور اسی ارادے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن باوجود نہایت شفیق اور خلیق ہونے کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رعب ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے تو کوئی نہ بول سکتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مطلب کو دل میں لیے ہوئے بیٹھے تھے، بار بار ارادہ کرتے تھے کہ عرض کریں کہ ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے بیٹھے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ یہ شرمندہ خاموش ہو گئے۔ تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت اور قرینے سے ان کا مطلب پہچان گئے اور بہت شفقت سے فرمایا کہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
نسبت کے خیال سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بے شک اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کچھ مہر میں دینے کو بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی تم کو ضرورت زیادہ رہتی ہے، البتہ زرہ بیچ ڈالو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کو بیچ کر لے آئے۔ اس روپے میں سے کچھ تھوڑی سی خوشبو وغیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے منگوائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور وزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار لوگوں کو بلا لاؤ۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا خطبہ پڑھا جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف اور نکاح کا ذکر تھا۔ خطبہ ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور 400 مشکال چاندی مہر مقرر فرمایا اور ایک چواروں سے بھرا ہوا طباق لوگوں میں لٹا دیا۔ مدینہ میں آنے کے دوسرے سال رمضان المبارک میں یہ نکاح ہوا۔ جس گھر میں صبر و شکر کا سہارا ہو اور مہینوں چولہے میں آگ نہ جلتی ہو، وہاں شادی کے لیے کیا سامان ہوتا؟ اور خدا کے جس برگزیدہ بندے نے دنیا کی طرف رخ ہی نہ کیا ہو اور فقر و فاقہ ہی کو اپنے لیے دولت اور عزت سمجھا ہو، اس کے ہاں بیٹی کے جہیز میں دینے کو کیا نکلتا؟ جس نے دین و دنیا کا سردار ہو کر بھی اپنی عمر ایک چٹائی پر لیٹ کر کاٹ دی ہو، جس سے اس کے نرم و نازک بدن پر نشان پڑ جاتے ہوں، جس کی تعلیم یہ ہو کہ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھو، وہاں ایسی پیاری بیٹی کی شادی میں بھی کیا زیب و زینت کی جاتی؟ جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیے میں چھال بھری ہوئی تھی اور 2 مشکیزیں اور چکی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی زادی تھیں لیکن آخر نارمل لڑکی تھیں۔ جب انہوں نے سنا کہ میرا نکاح اس طرح ہو گیا اور سامان تو کیا ہوتا، مہر دینے کے لیے بھی خاوند کو زرہ بیچنی پڑی، تو رونے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی روتی کیوں ہو؟ یہ کسی بڑی بات ہے کہ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کر دی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بے سر و سامان رہ کر گزر کرو، پھر آخرت میں تم جنت کی عورتوں کے سردار ہوگی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وطن تو تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مکے سے آنے والے لوگ سب مسافر تھے۔ انصار نے جو کچھ مکان دے دیے تھے یا کسی نے خرید لیا تھا انہی میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر ایک مکان لے لیا اور اس میں رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ ابن نعمان سے فرما دیں تو بہتر ہو، ان کے مکان میں ہم کو آرام ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں یہ خبر حارثہ کو بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حضرت، جن کے لیے مکان کی ضرورت ہے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، مکان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مروت اور ہمت پر دعا فرمائی۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی کر دیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر اس میں رہا کریں۔ اتنا مغرور تو اس زمانے میں اس مبارک اور پاک خاندان کو کہاں تھا کہ کاروبار کے لیے نوکر رکھتے یا لونڈی غلام ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے موافق اپنی والدہ سے، جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، کہہ دیا تھا کہ کھانا وغیرہ پکانا اور گھر میں اس کے کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کرتی رہیں گی، پانی وانی لانا باہر کے کام تم کر دینا۔ سننے والوں کو تعجب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں۔ بے شک ان خدا کے خاص بندوں نے اپنی عمر اسی طرح تمام کر دی۔ دنیا کی تکلیفوں کو وہ لوگ چند روزہ خیال کرتے تھے اور یہاں کی عیش و عشرت کو کبھی آنکھوں میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے ایمان میں قوت تھی، جن نعمتوں کو خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ گویا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ تھوڑے دنوں کی تکلیف انہوں نے
ایسی گزار دی جیسے کہ رات کے انتظار اور افطار کی خوشی میں روزہ دار صبر کے ساتھ روزہ پورا کرتا ہے۔ چکی پیستے پیستے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور چولہے کی آنچ سے چہرے کی رونق جاتی رہی، مگر انہوں نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ملال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ لونڈی غلام آئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر کہو کہ وہ کوئی لونڈی غلام ہم کو دے دیں کہ کام کاج کی محنت سے چھوٹ جائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکان پر نہیں ملے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ کے چلی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تھیں، لونڈی غلام کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فرصت پا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم میرے پاس خدمت گار کے لیے گئی تھی۔ لونڈی غلام اور خدمت گار تو دنیا میں آرام دیتا ہے، تم کو ایسی اچھی بات بتلائے دیتا ہوں جو آخرت میں نفع دینے والی ہو۔ جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سعادت مند بیٹی اور نیک بخت داماد نے اس سچے مشفق کا کہنا دل سے قبول کر لیا اور سخت سے سخت اندیشہ اور فکر کی رات میں بھی اس وظیفے کو ناگہ نہ ہونے دیا اور خدمت گار کے ملنے نہ ملنے کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں لائے۔ یہ تھی اس مقبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ہر جگہ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنا سکھلایا جاتا تھا اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی وہی بات پسند کی جاتی تھی جس کی دوسروں کو نصیحت ہوتی تھی۔ یہی نہیں کہ خود چین سے رہیں اور دوسروں کو دنیا چھوڑنے کی ہدایت ہو۔ بیٹی سے نہایت محبت تھی اور اس تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور غلام لونڈی دے کر ان کو محنت سے بچا دینے کی طاقت بھی رکھتے تھے، مگر اس دنیا کے دکھ درد کو جھیلنا ہی ان کے لیے اس عالم کے عیش اور بھلائی کا سبب خیال فرمایا۔ ہزاروں درود و سلام ہو ایسے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نہایت محبت اور اتفاق تھا۔ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک قسم کا ادب بھی کرتے تھے اور وہ اپنے واجب العظیم خاوند کی پوری طرح سے فرما برداری کرتی تھیں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کچھ خفا ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تلاش کیا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور چادر زمین پر گر کر مٹی میں بھر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھا کر مکان پر لے گئے اور رنجش دور کرا دی۔ جبھی سے ان کو ابو تراب یعنی مٹی میں لیٹنے والے بھی کہنے لگے۔ سامعین کرام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہیں رہی، صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد باقی رہی ہیں۔ ان کی بہن ام کلثوم کے تو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک لڑکا پیدا ہو کر تھوڑی عمر میں ہی مر گئے تھے۔ ایک لڑکی امامہ زندہ رہی تھی جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد نکاح کیا تھا، مگر آخر کو یہ بھی بلا اولاد دنیا سے چلی گئیں۔ تیسری بہن رقیہ کی بھی اولاد نہیں ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 بیٹے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم، رقیہ، امام حسن اور حسین تو وہ ہیں مشہور شہید ہیں جن کی یاد
تا قیامت تک ہم مسلمانوں کو خون کے آنسو رلائے گی، اور جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ام کلثوم وہ ہیں جن کی شادی نہایت خوشی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ سے کی تھی، جو سخاوت میں نہایت مشہور تھے۔ محسن اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا۔ آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے انہی دو بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے نہایت ہی الفت تھی، سب بیٹیوں سے زیادہ ان پر پیار تھا۔ جب کہیں سفر کو جاتے تو سب سے پیچھے ان سے مل کر جاتے، اور جب لوٹتے تو سب سے پہلے ان سے آ کر ملتے۔ اگر یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آتی تو آپ نہایت پیار سے ان کو اپنے پاس برابر میں بٹھاتے، ان کا تھوڑا سا رنج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابو جہل کی بیٹی نے نکاح کرنا چاہا، لڑکی والوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے۔ ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی عرض کیا کہ دیکھیے، سب لوگ اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خیال ہی نہیں کرتے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر کے مجھ پر سوت لا بٹھا دیں گے۔ اس حال کو سننے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہایت غمگین دیکھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی، اور مسجد میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ حشام بن مغیرہ کے خاندان کہ لوگ مجھ سے اجازت لینے آئے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں۔ میں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے دشمن ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہوں۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی منظور ہے تو ہماری لڑکی کو طلاق دے دیں اور دوسرا نکاح کر لیں۔ یاد رکھو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندہ رہی کبھی دوسرے نکاح کا نام نہیں لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے ایک مرتبہ ہم سب مکان میں تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئیں، اور آپ نے اپنی عادت کے موافق بہت پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تو ہنسنے لگیں۔ مجھے تعجب ہوا، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، آج رونے اور جلدی سے ہنس دینے میں کیا بھید تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کہا اسے ظاہر نہ کر دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر میں نے کہا کہ لو فاطمہ، اب تو وقت گزر گیا، اب تو بتا دو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہاں، اب کچھ مذائقہ نہیں، بتلائی دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ہمیشہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس کو سن کر بے اختیار رو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سب رشتہ داروں سے پہلے تم مجھ سے جنت میں جا کر ملو گی، اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، اس طرح داماد اور نواسوں پر بھی نہایت شفقت اور پیار تھا۔ فرماتے تھے کہ جو میرا دوست ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دوست ہے۔ کبھی فرماتے تھے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ نواسوں کی محبت کا تو پوچھنا ہی کیا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھے پہ بٹھلاتے تھے، کبھی دونوں کو گود میں بٹھاتے تھے اور دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں تشریف لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیٹی ہوئی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پانی دینے لگے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے کو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ الفت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دونوں برابر ہیں اور میرے دل کی راحت ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مانگا تھا، اس لیے ان کو پلا دیا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اور تمہارے خاوند اور یہ بچے میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اس کا ایمان ٹھکانے نہیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دو جہاں کے سردار اور اپنے شفیق باپ سے ایسی محبت تھی کہ دنیا میں کم کسی کو اپنے باپ سے ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی سے واپس آئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم لگ گیا ہے تو بے قرار ہو کر دوڑی آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لاتے تھے اور یہ اپنے ہاتھ سے دھوتی جاتی تھی۔ جب خون بند ہو گیا تو چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھر کر باندھ دیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتی تھیں چین نہیں آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جینا دشوار ہو گیا، اور اسی صدمے میں جان دے کر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا دکھا۔ سامعین کرام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں ملاحظہ کیجیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی کہ اس برحق رہنما اور دو جہاں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ پہنچا، اور سارے دوستوں، خادموں، رشتہ دار، عزیزوں کو روتا چھوڑ کر اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یتیمی کا داغ دے کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کون کم وقت تھا جو اس غم سے بےتاب نہ ہو، لیکن ایک ایسے باپ کا سایہ اٹھ جانے سے جو رسول خدا ہونے کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بھی پورا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہی بدل گئی، دنیا سے دل ٹھنڈا ہو گیا اور زندہ وبال نظر آنے لگی۔ کبھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے آنسو بہا کر جواب دیا کہ حکم میں دم مارنے کی طاقت نہیں، دنیا میں ادنا سے ادنا باپ کا بھی ہر کسی کو غم ہوتا ہے، پر ایسے باپ کا تو جو کچھ رنج ہو تھوڑا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ صدمہ ایسا پڑا کہ آخر اسی میں جان دے دی۔ غم کا روگ لگ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی گویا بیمار ہو گئی۔ 6 مہینے زندہ رہیں، مگر کسی نے ایک دن ہنستے بولتے نہیں دیکھا۔ سچ ہے کہ دل کا داغ برا ہوتا ہے، آخر آدمی کو گھلا دیتا ہے۔ بچے جو نانا جان کا صدمہ دیکھ چکے تھے، ماں کی بیماری کو دیکھ کر سہمے جاتے تھے اور روتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے، دین و دنیا کے مددگار اور پشت و پناہ کی جدائی کا پہاڑ سر پر ٹوٹ چکا تھا۔ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمدرد بھی بے کس چھوڑ کر رخصت نہ ہو جائے۔ غمخوار اور درد شریک بیوی ہونے کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سمجھتے تھے۔ شرم و حیا کے جوہر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہ ملتے تو اور کس کو ملتے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ ایک ذرا سی بھی بات بھی پانی ہو جاتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس قدر زمین اور کچھ درخت تھے جن میں سے پیسوں کو خرچ دے کر بھی باقی دین کے کاموں میں صرف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاعدے کے موافق یہ سمجھا کہ زمین وغیرہ مجھ کو ملنا چاہیے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول خلیفہ ہوئے تھے، جا کر کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ انبیاء کے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں خدا کی راہ میں صرف ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہ تھا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی خیال کر کے کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جائیداد مانگنے کے لیے گئی تھی، اس قدر حیا آئی کہ فوراً واپس آ گئیں اور پھر جیتے جی کبھی اس کو زبان پر نہیں لائیں۔ اس زمانے میں عورتوں کے جنازے کو بھی اس طرح لے جاتے تھے جیسے آج کل
مردوں کے جنازے کو لے جاتے ہیں کوئی پردہ نہ ہوتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی بڑی فکر تھی کہ میرا جنازہ باہر کو لے جائے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ انتقال سے کئی روز پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورت کے جنازے پر درخت کی نرم شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت پر پردہ ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جس سے نعش نظر نہیں پڑتی، اور جیسا کہ آج کل رواج ہے جس کو گہوارہ کہتے ہیں بنا کر دکھایا۔ اسے دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوش ہو کر ہنسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندگی بھر میں سے صرف ایک مرتبہ اس بات پر ہنسی آئی اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد تم ہی مجھ کو غسل و کفن دینا، اور جیسا تم نے دکھایا میرے جنازے پر ضرور اس قسم کا پردہ بنا دینا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین اور مریض تو رہتی ہی تھی، اب مرض زیادہ ہو گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 3 رمضان المبارک کو سہ شنبہ کی شب ان تکلیفوں سے بھری ہوئی دنیا کو چھوڑ کر تمام رشتہ داروں سے پہلے اپنے چاہنے والے باپ سے جنت میں جا ملی۔ اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال اور چند مہینے کی تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال سے بہت پریشانی اور رنج ہوا، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بچوں کا صدمہ کا تو پوچھنا ہی کیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے موافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل اور کفن کا انتظام کیا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل و کفن دے کر جیسا بنا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھلا دیا تھا، جنازہ پر اسی طرح پردے کا پورا سامان کر دیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کا گہوارہ باندھا گیا ہے اور پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں رواج ہو گیا، جس وقت غسل و کفن کا سامان کیا جاتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، مگر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سب کے آنے کی ممانعت کر دی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے رنج ہوا اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر شکایت کی، آپ کی بیوی نے مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جانے دیا اور دلہنوں کی ڈولی کی طرح کوئی چیز ان کے جنازے پہ باندھ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہاں آئے اور دروازے پر پکار کر کہا کہ یہ کیا غضب کرتی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ان کی بیٹی کے پاس نہیں آنے دیتی اور جنازے پر کوئی نئی چیز بنا رہی ہو۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی عذر کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی تھی کہ تم ہی غسل دینا اور کسی کو نہ آنے دینا، اور یہ لکڑیاں میں نے پردے کے لیے جنازے پہ لگا دی ہیں جن کو بنا کر میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں دکھلا دیا تھا اور انہوں نے اس کے بنانے کی تاکید کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر چلے آئے اور اچھا اس طرح تم سے کہہ گئی ہیں کہ تو پھر کرو، چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا و شرم کے لحاظ پردے کا بہت ہی خیال تھا اور ان کی آرزو تھی کہ رات ہی کو دفن ہوں۔ اسی رات کو اہل مدینہ کے قبرستان بقیع میں لے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور بیش قیمت امانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے کو خاک کے سپرد کر دیا، اور ایسے جلد رات ہی کو دفن ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی اور افسوس رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں نہ شریک ہو سکے۔ ان کی وفات سے تمام مسلمانوں کو نہایت سخت اور رنج ہوا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی نشانی سمجھی جاتی تھی، لوگ ان کو اپنے لیے نجات کا وسیلہ اور دنیا کے لیے برکت کا باعث سمجھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چال ڈھال اور بات کرنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہ تھی۔ سب سے بڑی بات ان کو یہ حاصل تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کو رنج دینا بالکل مجھ کو رنجیدہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ آزا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھنے لگے تو انہوں نے دنیاوی تنگی کی شکایت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف پر صبر کرو، تم کو یہی کافی ہے کہ جنت میں تمام عورتوں کے سردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آسیہ فرعون کی بیوی دنیا کی بہترین عورتوں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی بزرگی کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اپنے اوصاف اور خلق ایسے تھے کہ جس سے ہر شخص کے دل میں ان کی جگہ تھی۔ راستی اور سچائی کا وصف اتنا بڑا ہوا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کسی کی زبان میں طاقت ہے کہ ان برگزیدہ اور سچے لوگوں کی تعریف کر سکے جو اللہ کے سچے دوست ہیں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔